ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے کلام مقدس میں پڑھا کہ تب میں کمہار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے۔ اس وقت وہ مٹی کا برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا۔ آپ کو پتا آج کا انسان کتنا بگڑا ہوا ہے؟ بہت بگڑا ہوا انسان کے پاس ساری دنیا کے لیے بہت سا وقت ہے، ساری دنیا کے لیے اس کے پاس ساری نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کے لیے ہے، مگر اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ خدا کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ جس نے اس کو بنایا اس کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ لکھا ہے آگے لکھا ہے کہ اس وقت وہ مٹی کا برتن جو بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا، تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنا لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم جو بنے بنائے انسان ہیں، ہم بگڑ جائیں تو خدا ہمارے ساتھ یہ کرے، ہمیں وہ پورا توڑ کے دوبارہ سے بنائے تو کیا حال ہوگا؟ ہماری یہ ہڈی توڑ کے ادھر لگا دے، ٹانگ کی توڑ کے ہاتھ بازو کی جگہ لگا دے، پیر کو ہاتھ پہ، ہاتھ کو پاؤں پہ، کیسا ہوگا؟ کیا ہم اچھے لگیں گے؟ مناسب نہیں لگے گا۔ خداوند نے کیا کہا تھا یرمیہ سے کہ تو اٹھ اور کمہار کے گھر جا، وہاں میں اپنی باتیں تجھے بتاؤں گا، میں سناؤں گا تمہیں اپنی باتیں۔ تو آیت 5 میں لکھا ہے، تب خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا، تب خداوند کا یہ کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم، کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا میں اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا؟ خداوند فرماتا ہے، دیکھو جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اے اسرائیل کے گھرانے تم کیا ہو؟ میرے ہاتھ میں ہو۔ اس وقت یہ کلام اسرائیل سے کیا گیا، مگر آج یہ کلام مجھ سے اور آپ سے خداوند کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم جو اس قدر بگڑ رہے ہو، تم مجھے بتاؤ کہ جس طرح وہ کمہار کے ہاتھ میں مٹی تھی اسی طرح تم کیا ہو؟ میرے ہاتھ میں ہو۔ کیا میں تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتا؟ تم نے جو مجھے رد کر دیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے خدا کو رد کر دیا تھا، سیم ویسے ہی آج بنی نوع انسان نے خدا کو رد کیا ہوا ہے۔ وہ دنیا کی عیش و عشرت میں اس قدر مگن ہے، ان کو پتہ نہیں کہ ہم آخری دور میں چل رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ وقت پورا ہو چکا ہے، ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اگر ہم کوئی مٹکا لیتے ہیں، وہ ٹوٹ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے پھینک دیتے ہیں، اس کے ٹکڑوں کو ہم پھینک دیتے ہیں۔ اب اگر ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہو کہ ہم ایسے ہوں تو ہمیں کوئی پھینک دے تو ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا نے ہمارے اندر دل، احساس، جذبات ڈالے ہیں، ہمیں خداوند نے ایک خاص قوم بنایا ہوا ہے۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے خدا کو رد کر دیا تھا، اس لیے خدا ان سے کہتا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا میں تمہارے ساتھ اس کمہار کی طرح کا سلوک نہیں کر سکتا؟ کیونکہ جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں تھی اسی طرح تم میرے ہاتھ میں ہو، لیکن میں ایسا نہیں کرتا۔ میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کرتا جو تم میرے ساتھ کرتے، بلکہ میں بھلائی نکالتا ہوں۔ برائی میں سے خدا ہماری زندگیوں میں کیا کرتا ہے؟ بھلائی کو پیدا کرتا ہے، اور خدا ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ آپ کو پتہ جب ہمارے گھرانے میں مشکل حالات ہوتے ہیں، ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہمیں نکھار آ جاتا ہے۔ ہم ایک مشکل کو کراس کرتے ہیں، وہ مشکل ہماری ختم ہو جاتی ہے تو خدا ہمارے لیے دروازوں کو کھولتا ہے۔ آمین آمین۔ خدا جو ہے کمہار کی طرح ہمیں، جو ہم بگڑے ہوتے ہیں، ہمیں سنوارتا ہے۔ وہ ہم سے دوسرا برتن نہیں بناتا، بلکہ ہمیں اسی کو سنوار دیتا ہے۔ جب ہماری زندگی میں کچھ نیا ہونے والا ہوتا ہے تو ہم اسی طرح بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم پر اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں آتی ہیں کہ ہم کچھ لوگ جو ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ پریشانیاں سہ نہیں پاتے اور وہ خدا کو چھوڑ کر اور راستے اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ کیا میں تمہارے ساتھ اس کمہار کی طرح کا سلوک نہیں کر سکتا؟ مگر میں پھر بھی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ میں تم سے کیا کرتا ہوں؟ پیار کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مصیبت میں پڑے ہی رہو۔ کلام مقدس میں ہمیں ایک جگہ ملتا ہے
کہ خدا تمہیں کبھی بھی ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا جس میں سے تمہارا نکلنا ناممکن ہو، بلکہ وہ اس مشکل اس پریشانی میں سے تمہارے لیے کیا کرتا ہے؟ راستہ مہیا کرتا ہے، تمہیں نکال دیتا ہے۔ مگر ہم پڑے رہتے ہیں، ہم کھڑے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ کون بڑبڑایا تھا؟ بنی اسرائیل بڑبڑایا تھا۔ کب بڑبڑائے تھے؟ جب وہ ملک مصر سے نکلے تھے، اور وہ جگہ بڑبڑائے، ان کو گوشت نہیں ملا، انہوں نے بڑبڑانا شروع کیا، انہیں اچھا کھانا نہیں ملا، انہوں نے بڑبڑانا شروع کیا، پانی نہیں ملا، انہوں نے بڑبڑانا شروع کیا۔ کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ 40 دن کا سفر 40 برس میں انہوں نے طے کیا۔ خدا سزا دیتا ہے مگر خدا چھوڑتا نہیں، کیونکہ خدا ہم سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے، وہ محبت رکھتا ہے ہم سے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنا کلام ایک طریقے سے اس کو بتا رہا ہے یرمیہ کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ہم بات سنتے ہوئے بھی نہیں سن پاتے، سمجھ نہیں پاتے، اس لیے خدا نے کہا کہ تو پہلے جا کمہار کے گھر میں، جب تو کمہار کے گھر میں چلا جائے گا پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ پھر وہ گیا کمہار کے گھر میں، اور پھر خود اس نے دیکھا، پہلے کیا دیکھا اس نے؟ کہ وہ چاک پہ بنا رہا ہے کچھ، وہ خراب ہو گیا۔ پھر اس نے اسی کو لیا، اس کو دوبارہ توڑ موڑ کے کیا کر دیا؟ ایک دوسرا برتن بنا دیا۔ خدا ہمیں توڑ موڑ کر دوسرا برتن نہیں بناتا، بلکہ خدا کیا کرتا ہے؟ ہم جو ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ایک سراہی کی طرح خدا ہمیں سمیٹتا ہے۔ آمین آمین۔ خدا ہمیں سمیٹتا ہے، وہ ہمیں نیا انسان بنا دیتا ہے۔ ہمیں نیا بننے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں جو بھٹی میں پک کر تیار ہوتی ہیں، اور خدا ہمیں مصیبتوں کی اس بھٹی میں، جن مصیبتوں میں ہم پڑ جاتے ہیں، ہم ان میں پکتے رہتے ہیں، اور پھر ہم تیار ہوتے ہیں، اور پھر ہم تیار ہو کر جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی نہیں دے دیتے، اسے نہیں لے لیتے، جب تک ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس کی سیکھ پانے کے لیے ہمیں اس کے قدموں میں جھکنا پڑے گا۔ جس طرح کمہار کے گھر پر گیا یرمیہ، اس کو جانا پڑا، یا یرمیہ کے گھر کمہار آ گیا؟ جانا پڑا، اس کو جانا پڑا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جب خدا نے بٹیروں کو برسایا، بٹیروں کو، تو خدا نے کہا کہ اپنے خیمہ گاہ سے کیا کرو؟